الحمد لله الذي هدانا إلى ود أهل بيت نبي المجتبى والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأتقياء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. درود و سلام و آواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تمامی احباب محبت اور ذوق کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ درود و سلام ذوق اور شوق کے ساتھ پیش کیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. اجیری حسین سامنے بستی حسین دی. اجیری حسین سامنے بستی حسین دی. صابر ہستی حسین دی کتنی ہے ویک صابر ہستی حسین دی. جس دا مکان اس دا ہوندا اے بوئے تینا اسلام دے بوئے اتے تختی حسین دی. اسلام دے بیس بند کرو یار اس کے بیس اس کا بند کرو. اسلام دے بوئے اتے تختی حسین دی. ایسا نشہ چڑھایا نانے دے دین دا. ایسا نشہ چڑھایا نانے دے دین دا. لتھی نہ سر کٹا کے بھی مستی حسین. ایسا نشہ چڑھایا نانے دے دین دا. لتھی نہ سر کٹا کے بھی مستی حسین. بعد از حمد و صلات لائق عزت تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت بالخصوص جگر گوشہ محدث کبیر جگر گوشہ مفسر قرآن جگر گوشہ عاشق مصطفیٰ جگر گوشہ
حضرت پیر طریقت استاد العلماء والافاضل قبلہ پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری، میری مراد استاد العلماء والافاضل صاحبزادہ والا شان حضرت گرامی المرتبت دیغم اسلام پیر طریقت ابو الحسن محمد شاہ صاحب ادام اللہ ذلکم السامی، لائق عزت تعظیم و تکریم، دیگر جملہ سادات والا مرتبت صاحبزادہ والا شان قبلہ پیر طریقت پیر سید شاہ حامد کمال کاظمی آستانہ عالیہ توری شریف، صاحبزادہ والا شان حضرت گرامی المرتبت وارث فیوز و برکات حضرت والی عیدگاہ شریف قبلہ صاحبزادہ سعد الرحمن صاحب نقشبندی دامت برکاتکم القدسیہ آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف، لائق صد تعظیم و تکریم حضرت محترم قبلہ پیر سید مظلوم حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ سنگڑا شریف، حضرت گرامی المرتبت قبلہ استاد العلماء سید عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی، حضرت محترم سالار قافلہ محبت قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی، جملہ دیگر اراکین انجمن غلامان آل و اصحاب رسول، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا دل تو کر رہا تھا کہ میں آپ کی تھکاوٹ کو دور کر دیتا، لیکن یہ سپیکر نے مجھے ہی پہلے ہی مرحلے پہ تھکا دی ہے۔ اب میں چند جملے گزارش پیش کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ کافی دیر سے آپ احباب آج کی اس عظیم الشان محفل میں تشریف فرما ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے قبل استاد العلماء والافاضل، اور واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ علوم مرتضیٰ سے فیض یافتہ حضور معمور من الرسول محدث کبیر غوث زمان قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب گیلانی گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیوز و برکات سے مستنیر و مستفید استاد العلماء قبلہ پیر سید صداقت حسین شاہ صاحب، آپ نے جاندار علمی تحقیقی گفتگو سے ہم سب کو مستفید کیا ہے، اور میں آج کی اس کانفرنس کے میزبان جناب حضرت محترم استاد العلماء استاد الافاضل جناب قبلہ مولانا غازی محمد خان صاحب، ان کو بھی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ شاہ صاحب قبلہ کا نام بار بار میں سوچ رہا ہوں، یہ بھی زیادتی ہوگی۔ قبلہ سید اسماعیل شاہ صاحب بھی تشریف فرمائیں، بہت سارے سادات، اور آج دو ہی طرح کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، یا حسین پاک کے نوکر بیٹھے ہیں یا ان کے بیٹے بیٹھے ہیں، یا حسنین کریمین کی اولاد بیٹھی ہے یا ان کے موالی، ان کے ممتے، ان کے غلام بیٹھے ہیں۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، یقیناً ایک اتنی بڑی علمی اور قداور شخصیت اس وقت ہمارے اسٹیج کی رونق بنی ہے کہ جن کے سامنے میرے جیسے طفلے مکتب کا لب کشائی کرنا یہ یقیناً کافی معنی رکھتا ہے۔ میں صرف اعتماد عامر کے طور پر چند گزارشات پیش کر رہا ہوں، ذرا ماشاءاللہ جاگنا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہم یہ ٹیل میل گھیل میل چھیڑ میل والے سنی نہیں ہیں، ہم اللہ کے فضل سے زبردست سنی ہیں، ہم کٹر سنی ہیں، اور ہمیں اپنے سنی ہونے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے، ہمیں اپنے سنی ہونے پہ فخر ہے،
ہمیں اپنے اہل سنت و جماعت ہونے پر ناز ہے، ہمیں اپنے سنی ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ مالکہ تیرا شکر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سنی کہتے کسے ہیں؟ یار ایک جگہ رکھ دے یار، اس کو مہربانی کر یار۔ سنی کہتے کس کو ہیں؟ گرامی المرتبت حاضرین، سنی وہ شخص ہوتا ہے، سنی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں رسول کی ہر نسبت کا ادب بھی ہے اور ہر نسبت کی محبت بھی ہے۔ اور اگر سادہ لفظوں میں بتاؤں تو سنی وہ ہے جو مصطفیٰ کی آل کا غلام بھی ہے، مصطفیٰ کے ہر یار کا غلام بھی ہے۔ ہم ذمہ داری سے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے، محبوبوں سے پیار ہوتا ہے، محبوبوں کے دشمنوں سے نفرت ہوتی ہے۔ تو جب ہمارے محبوب نبی کی اہل بیت ہے، ہمارے محبوب رسول اللہ کے صحابہ ہیں، تو جیسے ہم اہل بیت کے گستاخوں سے نفرت کرتے ہیں، ویسے ہم مصطفیٰ کے ہر یار کے بے ادب اور گستاخ رافضی سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے سنی وہ ہوتا ہے جو نہ رافضی ہوتا ہے اور نہ ناسبی ہوتا ہے۔ ناسبی اہل بیت کے دشمن کو کہتے ہیں، رافضی صحابہ کے گستاخ کو کہتے ہیں، اور سنی آل کا بھی غلام، محمد کے ہر یار کا بھی غلام۔ چونکہ آج کی یہ کانفرنس سید الشہداء، امام الشہداء، شہزادہ گلگوں قباب، ابن مرتضیٰ و مصطفیٰ، حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے، تو عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس ہستی کے نام سے موسوم محفل ہو، ذکر بھی اسی کا ہو۔ اور میں یہاں اسلام آباد کے ذمہ دار اسٹیج پر ان علماء کو گواہ بنا کر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور ایک علت جو اہل سنت کی صفوں میں 120 کی سپیڈ سے گھس آئی ہے، میں اس کو ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں۔ حضور، آج کل ہمارا رواج یہ بن چکا ہے، 10 محرم الحرام کی محفل ہے، میلاد محرم الحرام کی محفلیں ہیں، شہادت کے جلسے ہیں، اور ان میں اہل بیت کے لیے خطیبوں کے پاس 10 منٹ بھی ٹائم نہیں۔ کبھی دائیں پھر رہے ہیں، کبھی بائیں گھوم رہے ہیں، آخر میں واجبی سے ذکر کر کے کہتے ہیں کہ یار زندہ اور صحبت جو ہے نا وہ ہماری باقی، انشاءاللہ ہم اگلے سال آئیں گے پھر کریں گے۔ بندہ ایسے خطیبوں کو پکڑ کے پوچھے، اس سال تمہیں بلایا تھا تو دائیں بائیں کیوں گیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، دن فاروق اعظم کا ہو ہم قصیدے فاروق اعظم کے پڑھتے ہیں، دن ابو بکر صدیق کا ہو ہم ذکر ابو بکر صدیق کا کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، دن صحابہ کے ہوں ذکر بھی صحابہ کے ہیں، اور آج دن نبی کے شہزادے کا ہے، ذکر بھی زہرا کے لال حسین بن علی کا ہوگا۔ اسی لیے ہم کہیں گے، ہم کہتے رہیں گے کہ کربل کو بسایا ہے حسین بن علی نے، کربل کو بسایا ہے حسین بن علی نے، سر اپنا کٹایا امام علی مقام امام حسین، ان کی عظمت و شان ہے کہ ان پر میں بھی قربان، میرے بچے بھی قربان، میری نسلیں بھی قربان۔ اور توجہ فرمائیے، یہ جو جملہ میں نے بولا ہے کہ ان پر میرے بیٹے قربان، خدا کی قسم یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ میں آج ہی دیکھ رہا تھا، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر یہ حوالہ ہے، تاریخ بغداد میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائیں، حضور کے ایک زانو پر گود میں ایک طرف آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم بن محمد ہیں،
اور دوسری طرف حضرت سیدنا حسین بن علی ہیں. اتنے میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ آپ ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب فرمائیں، یا ابراہیم کو چنیں یا حسین بن علی کو چنیں. میرے نبی پاک صاحب الولاق نے فرمایا جبریل میں نے حسین کو چن لیا ہے. خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ تیسرے دن حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے نبی پاک کے بیٹے ہیں، ان کا وصال ہو گیا. اب یہ جملے سننا، جب اس کے بعد رسول اللہ کی بارگاہ میں حسین آتے تو آپ استقبال پتہ ہے کیسے کرتے؟ آپ فرماتے حضرت امام علی مقام امام حسین کی بات کر رہا ہوں، جب امام حسین علیہ السلام حضور کی بارگاہ اقدس میں تشریف فرما ہوتے تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن جملوں سے آپ ان کے استقبال فرماتے؟ آپ فرماتے فدیت من فدیتہ بابنی ابراہیم، اور میں اس پہ قربان جس پر میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کر دیا. میں اس پہ قربان جس پر میں نے اپنا لال ابراہیم قربان کر دیا ہے، میں اس پہ واری. اب جملہ سنو، اوے ہم نے کہہ دیا کہ ہمارے بچے حسین پہ قربان. اوے حسین کا مقام سمجھ، حسین وہ ہے، میں پنجابی میں اس کا مفہوم سمجھاؤں تو مزہ کرے گا. اوے حسین اوے جس دے اتے نبی نے اپنا پتر ماریا ہے. حسین کون ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین. میں اس پہ قربان جس کے اوپر رسول اللہ نے اپنا بیٹا مار دیا. کون؟ حسین ابن علی، جن کا نام لینا بھی عبادت، جن کا ذکر سننا بھی عبادت، جن کی حمایت میں بولنا بھی عبادت، جن کی محبت میں رونا بھی عبادت، جن کی عظمت میں بات کرنا بھی عبادت ہے. کنز الاموال کے اندر روایت موجود ہے، نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ، چار ہستیاں وہ ہیں، چار لوگ وہ ہیں کہ قیامت والے دن میں ان کی شفاعت کروں گا. ان کی شفاعت مجھے محمد عربی کی ذمہ داری ہے. نمبر ایک، توجہ سے سننا، المکرم لذریتی، میری ذریت، میری اولاد کی تکریم کرنے والا، میری اولاد کی عزت کرنے والا. آپ احباب دیکھ رہے تھے کہ یہاں سید شہزادے آ رہے تھے، اور میں نے پہلے کہا یہاں دو ہی قسم کے لوگ ہیں، یا یہاں حسین بن علی سے پیار کرنے والے، حسن مجتبیٰ سے محبت کرنے والے، یا حسنین کریمین کی خون والے، ان کی اولاد سے تعلق رکھنے والے. تو حضرات گرامی یہاں آپ دیکھ رہے تھے کہ سادات آ رہے ہیں، یہاں جلیل القدر علماء اپنی نشستیں چھوڑ کے پیچھے ہٹ رہے ہیں، نیچے جا کر بیٹھ رہے ہیں. اب وجہ کیا ہے؟ کیا کسی نے یہاں پوچھا کہ صاحبزادے کی تعلیم کیا ہے؟ کیا کسی نے پوچھا کہ جناب فلاں صاحب کی علمی حیثیت کیا ہے؟ بتائیے مجھے. نہیں، کسی کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. یہ اوروں کا معاملہ ہے. جہاں خون محمد آ جائے وہاں عاشق علم کی سند نہیں دیکھتے، خون محمد کی نسبت ان کے لیے سب سے بڑی سند. سجادہ نشین آستانہ عالیہ کامرہ شریف جناب محترم صاحبزادہ خاور سرکار وہ بھی تشریف فرمائیں. اور ان سے بھی ہماری محبت کی ایک ہی وجہ ہے، ان کے دل میں بھی آل محمد اصحاب پیغمبر کا ادب اور محبت ہے. اور ہمارا بڑا سادہ سا معیار ہے، جو حضور اور حضور کی آل کا ہے وہ ہمارا ہے، جو حضور اور حضور کی آل کا نہیں اسے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو حدیث سنا رہا تھا، چار لوگ، پہلی شان، پہلا مقام کس کا؟ المکرم لذریتی،
میری ذریت کی تکریم کرنے والا. دوسرا والقاضی لہم حوائج، یہ جو ہم اور والقاضی لہم الحوائج دونوں طرح کے الفاظ ہیں، اور ان کی حاجتوں کو پورا کرنے والا. اور تیسرا والساعی لہم فی امورہم عندما اضطروا، جہاں وہ پھنس جائیں، مشکل مسئلے میں آ جائیں تو ان کے مشکلات کو حل کرنے کے لیے کوششیں کرنے والا. اور چوتھے نمبر پہ فرمایا والمحب لہم بقلبہ وبلسانہ، اور میری آل سے دل اور زبان دونوں سے محبت کرنے والا. دل اور زبان سے. تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ محبت دل سے ہوتی ہے. یہ زبان کی محبت کیا ہے؟ فرمایا گنگا محب نہ بنے، گنگا عاشق نہ بنے. یعنی حضور بھی چاہتے ہیں کہ میری آل کا گنگا عاشق نہ ہو، جو اندر ہو وہ زبان پہ آئے، جو دل میں ہو وہ، بھائی بولیے، جو دل میں ہو وہ زبان پہ آئے. اور دل میں حسین ہے تو زبان پر بھی حسین ابن علی کی صدائیں لگ رہی ہوں. گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، میرے سے قبل بہت سارے خطابات ہو چکے اور معروضی حالات بھی یہ ہیں کہ میں لمبا خطاب نہ کروں. صرف آج کی اس محفل میں ایک ہی دعوت ہے، اور وہ دعوت یہ ہے کہ ہم نے حسین پاک سے بھی محبت کرنی ہے اور آقا حسین پاک کی اولاد سے بھی محبت کرنی ہے. سادات کا ادب ہمارا مقصد ہے، ہمارا مشن ہے. اور سید نہیں کہہ سکتے ساڈا ادب کرو، سادات عاجزی کرتے ہیں اور ہم غلامان سادات ان کی، بھائی بولیے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں. اور ان کی تکریم ان کے خون کی وجہ سے ہے. اور میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ جملہ دہرا چکا کہ یہ جو علم ہوتا ہے نا، اس کی بھی عزت ہے. یہاں جو اسٹیج پہ یہ کرسیوں پہ تشریف فرما حضرات ہیں، بہت سارے علماء ہیں. تو علم کی کیا ہے؟ بولیے علم کی کیا ہے؟ عزت ہے. علم دین کی عزت ہے، اور اس میں کوئی ہمیں شک اور شبہ نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں، یہ جو علم ہے نا، یہ سلب بھی ہو جاتا ہے. کیا بولا میں نے؟ علم سلب بھی ہو جاتا ہے. کیسے؟ حافظ صاحب آپ کو قرآن بھول گیا، اب لفظوں کا یہ حافظ ہے، حقیقی حافظ نہیں ہے، اللہ معاف کرے. کوئی مفتی صاحب ہیں، ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا، دماغ شریف سن ہو گیا. اب جناب لوگ پھر کہتے ہیں چلے حافظ صاحب ہیں یہ پاگل مفتی صاحب. یعنی پاگل پنے کا دورہ پڑا. اگر کسی مفتی، کسی عالم پر، کسی محقق پر اگر دورہ پڑا، توجہ ہے، اگر کوئی دورہ پڑا تو اس کا کیا ہو گیا جناب؟ دماغ خراب ہو گیا. دماغ خراب ہو گیا تو اب اس سے کوئی فتویٰ تو دور کی بات، نماز کا مسئلہ بھی نہیں پوچھتا. ایسی بات ہے، ختم، سارا پروٹوکول ختم. لیکن اگر سید زیادہ چلا بھی ہو گیا، اگر وہ بیمار ہو گیا، اگر وہ دماغی کیفیت اس کی ختم بھی ہو گئی، وہ پھر بھی شاہ جی کا شاہ جی رہنا ہے، وہ سید کا سید ہی رہنا ہے. اس لیے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، ہم رسول اللہ کی اولاد کا ادب ان کی رگوں میں جاری خون کی وجہ سے کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ کئی لوگ اوپر سے کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے. اور میرے رب نے بھی ایسا نظام بنایا ہے، ہر نماز میں گھٹنے توڑوا کر اللہ کہتا ہے پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہم بھی پڑھتے ہیں، پڑھتے وہ بھی ہیں، پر ہم مسرور ہو کے پڑھتے ہیں، وہ مجبور ہو کے پڑھتے ہیں. اب خود ہی سمجھ جاؤ مسرور ہو کے پڑھنے والوں کا درجہ کیا ہے اور مجبور ہو کے پڑھنے والوں کا درجہ کیا ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، کربلا کے میدان میں وعدے نبھانا. دوستان گرامی، سرکار امام علی مقام
امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے کربلا کے میدان میں وہ قربانیاں پیش کیے کہ صبح قیامت تک جب بھی کبھی داستان وفا لکھی جائے گی، داستان وفا کربلا والوں کے بغیر کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتی، جب تک کہ قیامت تک صبر والوں کی داستان لکھی جائے گی، ان کے بغیر داستان صبر مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ آج ہمیں عام طور پر یہ باور کروایا جاتا ہے، اہل سنت کی محفلوں میں یہ دھڑلے سے کہا جاتا ہے او جی بس فضائل اہل بیت کی بات کرو، یہ مظالم اور مصائب جو کربلا میں ہوئے ان کو بیان نہ کرو، یہ تو شیعوں کا کام ہے۔ نماز بھی نہ پڑھو، شیعہ پڑھتے ہیں، مولا علی کو بھی چھوڑ دو، شیعوں کی علی۔ اور اب تو بہت سارے بدبخت پیدا ہو چکے ہیں کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شیعوں کے بارے امام، ایک دن ایک مولوی نے میری موجودگی میں کہا شیعوں کے بارے امام، میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا رے بدبخت تیرا بارہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، علی تیرا کچھ نہیں لگتا، حسن حسین سے تیرا کوئی رشتہ نہیں، زین العابدین سے تیرا کوئی تعلق نہیں، حضرت امام باقر و جعفر صادق و موسیٰ کاظم سے تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے، امام مہدی سے تیرا کوئی تعلق نہیں۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے، ان ہستیوں سے تیرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لا شعوری طور پر تم لوگوں کے ذہنوں میں کیا ڈالتے ہو کہ صرف ایک چھوٹے سے امت کے طبقے کا اہل بیت سے رشتہ ہے؟ رب کی قسم جن کا محمد عربی سے رشتہ ہے ان کا اہل محمد سے رشتہ ہے۔ اور ایک جملہ آج کی رات کا سب سے بڑا جملہ دے رہا ہوں، اور اس کو توجہ سے آپ نے سننا ہے اور اس کو اپنے پلے باندھ کے جانا ہے۔ یہ اہل بیت کون ہے جن کے قصیدے ہم پڑھ رہے ہیں؟ حسنین کریمین کون ہے؟ امام حسین کون ہے؟ مولا علی کون ہے؟ ہم بلا شک و شبہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو صحابہ کا سردار کہتے ہیں۔ آواز آیا ہے بلند آواز سے آج، ہم انہیں صحابہ کا سالار کہتے ہیں، صحابہ کا سلطان کہتے ہیں، صحابہ کا امام کہتے ہیں، محمد عربی کا یار خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں۔ سبحان اللہ کی آواز آئے، ہم انہیں خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ لیکن حسین ہیں کون؟ عمر میں چھوٹے ہیں۔ حسن ہیں کون؟ عمر میں چھوٹے ہیں، پر ان کا رتبہ اتنا بڑا ہے کہ ابوبکر صدیق پر، عمر فاروق پر، عثمان ذو النورین پر، طلحہ و زبیر پر، سعد و سعید پر، ابو عبیدہ سے لے کر آگے تک جتنے بھی میرے مصطفیٰ کے صحابی ہیں، ہر صحابی پر ان ہستیوں کا پیار قرآن نے فرض کر کے نازل فرمایا۔ اب خود ہی وزن کرو کہ حسین کتنا بڑا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اے سنیوں، خانقاہی نظام سے ہمارا تعلق ہے۔ یہاں ابھی نعرہ لگ رہا تھا لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال، پیر سیال کے باقی چیزیں بیان کرتے ہو، پیر سیال کا سادات کا ادب بیان کیوں نہیں کرتے؟ اس کی میں نے خود آستانے کے متعلقین سے 2 دفعہ تصدیق کی، اور ان لوگوں سے بھی جن کے سامنے یہ واقعات ہوئے۔ ایک بزرگ نے مجھے فرمایا یہ میری آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا۔ حضور قمر الملت والدین شیخ طریقت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے سامنے دربار شریف میں ایک داڑھی منڈا شخص آیا، تو جب وہ روانہ ہونے لگا تو آپ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے اور اس کو عزت سے نوازا۔ مریدین کو بڑا عجیب لگا، حضرت یہ داڑھی منڈا، اور آپ نے اس کے لیے پہلے بیٹھنے میں اس کو اپنی جگہ پہ بٹھایا، پھر جب اٹھا تو اس کو اتنی عزت دی۔ یہ سب مڑے اور مڑ کے، اور یہ اعتراض کرنے والا بھی مولوی صاحب ہی تھے۔ تو مولوی صاحب نے جناب جب یہ بات کی تو پھر پیر کامل ہو تو وہ سمجھاتا بھی بڑے سٹائل سے ہے۔ انہوں نے کوئی لمبی تقریر نہیں کی، یوں مڑے اور مڑ کے فرمایا مولوی صاحب اے نبی دا شہزادہ سی، سید زادہ سی، اس لیے مولوی صاحب کو سمجھ نہ آئی۔
کہ لگے حضرت وہ تو ٹھیک ہے لیکن شکل دیکھیں داڑھی کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں سگریٹ بھی پیتا ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا ہے، اور آپ نے جناب اس کا اتنا ادب کیا. ہائے آپ چپ کر کے اندر تشریف لے گئے. دن 2 گزرے 3 گزرے، آپ باہر تشریف لائے اور آپ عاجز انسان تھے، نیچے بیٹھے. ایک لکڑی اٹھائی اور مولوی صاحب بیٹھے تھے، ان کو فرمایا کہ اے مولوی صاحب یہ ذرا نیچے لفظ لکھو خنزیر. اس نے فوراً لکھ دیا خنزیر. آپ نے فرمایا اس پہ جوتی مارو، ٹھکا ٹھک. بس ان کو سمجھ نہیں ہے یہ کیا ہو رہا ہے. تھوڑی دیر گزری، پیر صاحب نے فرمایا مولوی صاحب یہ جو لفظ نیچے لکھا تھا یہ قرآن میں کہیں ہے؟ حافظ بھی تھے، انہوں نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، لحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، فلانی آیت میں بھی فلانی میں بھی. آپ نے فرمایا قرآن پاک لے کے آؤ. قرآن لایا گیا. آپ نے فرمایا کیا وہی لفظ ہے جو نیچے لکھا تھا؟ حضرت ہے تو وہی ہے. فرمایا وہ جو نیچے لکھ کے سلوک کیا تھا کیا یہاں پر بھی کرو گے؟ ہاتھ کانپنے لگے، کہنے لگا حضرت یہاں تو نہیں کر سکتا. فرمایا لفظ تو وہی ہے جو نیچے تھا، ادھر بھی ہے. جو سلوک ادھر کی ہے ادھر کر سکتا ہے. کہا حضرت یہاں کروں گا کافر ہو جاؤں گا. کہا وجہ بھی تو بتا نا، لفظ تو وہی ہے. کہا حضرت لفظ وہی ہے، وہ الگ تھا، یہ قرآن کے ضمن میں ہے. یہ قرآن کے ضمن میں ہے. آپ نے فرمایا یہ جواب ہے تیرے سوال کا. وہ داڑھی منڈا تھا، داڑھی منڈا تھا جس کا میں نے ادب کیا تھا. وہ تھا داڑھی منڈا لیکن آل محمد کے ضمن میں تھا. اس کی رگوں میں خون مدینے والے کا تھا. ہم آل سنت و جماعت ہیں، ہمارے نصیب کے اندر اللہ نے ادب لکھا ہے. ہمارے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے تعظیم لکھی ہے، بزرگوں کی تکریم لکھی ہے. اس لیے آج کی اس نشست میں سادات کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض ہے کہ وہ ایسے کام کریں کہ جو ان کے نانا جان کو پسند ہو اور ان کی دادی جان کو پسند ہو. اور ہمیں ہر سید کا ادب اس کی داڑھی دیکھ کے، پگڑی دیکھ کے نہیں، بلکہ خون رسول کی نسبت کو دیکھ کے کرنا ہے. اور میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق رسالت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن، آپ کے جو خلیفہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بچہ آتا تو بچے آتے آپ کو ملتے تو فرماتے ہیں ہمیں خود پتہ چل جاتا تھا ان بچوں میں سید کون ہے. کہتے ہیں یار کیسے پتہ چلتا؟ کہتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کو دیکھتے، جس بچے کا وہ ہاتھ چومتے، جس بچے کا وہ ہاتھ چومتے ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ بچہ سید ہے. یہ بچہ کون ہے؟ سید ہے. ادب کر کے بتایا اعلیٰ حضرت نے، نام کے رضوی مت بنو، خشک رضوی مت بنو. اصلی رضوی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں اصحاب پیغمبر کے ادب کا جھنڈا ہے، دوسرے ہاتھ میں آل زہرا کی عقیدت و محبت کا جھنڈا ہے. اور رب کی قسم ہے اس کا نہ یہ ہاتھ خالی ہے اور نہ یہ ہاتھ خالی ہے. اللہ کا فضل ہے آج کی یہ شہید اعظم کانفرنس، یہ انجمن غلامان آلو اصحاب رسول راولپنڈی اسلام آباد کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے. اور ہماری اس تنظیم کی جو قیام ہے اس کا مقصد اور مشن یہ ہے کہ ہم نے حضور کی آل اور حضور کے صحابہ کے قصیدے پڑھنے، ہم نے غلامی اختیار کرنی ہے کس کی، اور اس قوم کو، اس امت کو لے کے جانا ہے یا آل محمد کے قدموں میں یا اصحاب پیغمبر کے قدموں میں. میں ذمہ دار اسٹیج پر ذمہ دار شخص کی حیثیت سے واضح طور پر اعلان کرتا ہوں، جس طرح ہمارے نزدیک سیدہ زہرا کا بے ادب لانتی ہے. بھائی اچھیاں بولو، اچھیاں بولو. ہاں میں فقیر جتھے جاندے کئیاں دے وضوئن ترٹ جاندے نے، اس لیے توجہ سے سننا ہے. جہاں ہمارے نزدیک آل بیت اطہار کا بے ادب لانتی ہے، بولو ملعون ہے. آل بیت اطہار کا بے ادب ملعون ہے، لانتی ہے. اور میرا وہ جملہ اللہ نے اس کو بڑی پذیرائی عطا فرمائی، آل محمد خطاؤں کے نعرے نہ لگا ان کے لیے،
جہاں خطا ہوتی ہے وہاں آل نہیں جاتی، جہاں آل ہوتی ہے وہاں خطا نہیں آتی۔ بھائی یہ نعرہ تو، یہ صدا تو پھر لگنی ہے نا، یہ جملہ تو میرا ہے نا، جہاں آل ہو وہاں خطا نہیں، جہاں خطا ہو وہاں آل نہیں، جہاں خطا ہو وہاں آل جاتی نہیں، جہاں آل ہو وہاں خطا آتی نہیں۔ نہ یہ جائیں نہ وہ آئے، خطا کدھر سے آئی؟ ہاں تو سنو، یہاں ہم حضور کی بیٹی کا دفاع کرتے ہیں، یہاں ہم حضور کے بچوں کے لیے محبت اور عقیدت کے جذبات سے سرشار ہیں۔ جس طرح ہم آل بیت کے بغضیوں پر لعنت بھیجتے ہیں، اسی طرح ہم صدیق و فاروق و عثمان کے بغضیوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ جیڑا نہ چاسی ہاتھ دے میں کچھ اور سمجھ سا چکا ہاتھ والا بیٹھا۔ بھائی یہ کیا معیار ہوا کہ سیدہ زہرا پاک کے لیے تو ہمیں جملہ قبول نہیں ہے ہلکا، ابو بکر صدیق کے لیے کیسے قبول ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، اس دل کے اندر نفرت ہے اس شخص سے بھی جو حضور کے بچوں کا ادب نہیں کرتا، اور اس پلید سے بھی جو رسول کے صحابہ کا بغضی ہے۔ ہمیں عرصے سے ہم نعرے لگا رہے ہیں، ہماری بچپن کی تربیت، میرے والد نے ساری زندگی سیدوں کے سامنے جوتیاں نہیں پہنی، سادات کا ادب کیا ہے۔ میں نے مدرسے میں آ کر یہ ادب بعد میں سیکھا ہے، میں اپنی والدہ اور اپنے والد سے ادب سیکھ کے آیا ہوں۔ اس لیے حضور قبلہ نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر آپ فرمایا کرتے تھے، اہل بیت تا ادب چلیاں تو ملتا ہے۔ اور میں اگلا جملہ نہیں بولتا، سمجھ جانا ہے کتوں ملتا ہے۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ محبتوں اور نفرتوں کے معیار چولہے دیتے ہیں، یہ جڑے اسلام آبادی ہو تو انہوں نہیں سمجھ آنی چولہے، کچن کا لفظ تو سمجھ آئے گا، اور جو دیہات میں رہنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب سردیاں ہوتی ہیں نا تو ایک جگہ آگ جلتی ہے، سارے گھر والے ساتھ کھانا پکا رہا ہوتا ہے، اور بچے بھی بوڑھے بھی سارے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، تو بچے چپ کر کے سن رہے ہوتے ہیں، اور جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ اپنے سجنوں اور دشمنوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لہذا بچوں کو کہیں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہمارا دشمن کون ہے اور ہمارا سجن کون ہے۔ وہ اپنے چولہوں اپنے کچن سے ان کو پتا ہوتا ہے ہمارا سجن کون ہے ہمارا دشمن کون ہے۔ سیدوں کو نہ سکھاؤ، انہیں پتا ہے ان کا سجن کون ہے ان کا دشمن کون ہے۔ آواز آنی چاہیے یار، آواز آنی چاہیے۔ اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں اہل بیت کی محبت کے یہ جو گھٹیاں ہیں نا یہ کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ کچن سے، ایکچولیاں تو باپ کا جب ادب کرے گا آل زہرا کا، بیٹا لازمی ادب کرے گا آل زہرا کا، اللہ یہ کہ کسی کی خصوصی بدبختی ہو، وگرنہ عمر بن سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے جو کہ قطعی جنتی صحابی ہے، اور آپ حیران ہو جائیں گے اس عمر بن سعد کو کہ جب جنگ جمل ہوئی تو یہ مولا علی کی طرفداروں میں سے تھا، اور یہ اکثر تقریریں کرتا تھا، یہ کہتا تھا یار علی کے خلاف کیسے تلوار اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر جب حکومت کا نشہ چڑھا، توجہ ہے نا، یہ اقتدار کے نشے بندے کو یزید وقت بنا دیتے ہیں، یہ اقتدار کے نشے بندے کو ابن زیاد بنا دیتے ہیں، یہ اقتدار کے نشے بندے کو عمر بن سعد بنا دیتے ہیں۔ بڑے باپ کا بیٹا تھا لیکن رے کی گورنری کے چکر میں ٹکرا گیا آل محمد سے، ہمیشہ کے لیے لعنتوں کا نشانہ بن گیا۔ اس لیے یاد رکھیے آل بیت کی محبت دنیا میں بھی قد بڑا کر دیتی ہے اور آخرت میں بھی قد بڑا کر دیتی ہے۔ حضرات گرامی، الحمدللہ ہم آل بیت کی محبت کے دائی بھی ہیں اور مصطفیٰ کریم کی عظمت و شان کے نعرے لگانے والے بھی ہیں۔ جہاں ہم حسین ابن علی کے قاتلوں پر لعنت بھیجتے ہیں، باقیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان۔ بس آخری لمحے ذرا جھوم کے آواز آ جائے، لعنت اللہ۔ اور جان دین سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان آل بیت، جان
عالم ہو فدا اے خان کسی شقی کی اے حکومت آئے یہ کیا اندھیر ہے دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان کربلا میں جو ہوا وہ حسین بن علی کے دل سے پوچھو یا سیدہ زینب سے پوچھو بس ایک درد دے کے افسوس ایک درد دے کے میں اجازت چاہتا ہوں تاکہ بس پیغام ہو جائے کئی سید بادشاہ نے مجھے کہا کہ ذرا درد والی تقریر کرنی ہے میدان کربلا 10 محرم الحرام ہے خان باد رسالت کی یہ مقدس کلیاں کٹی ہوئی ریت کربلا پہ پڑی ہیں کہیں جناب علی توجہ سے سننا ہے آپ نے کہیں حضرت عباس غازی کا لاشا پڑا ہے کہیں ابو بکر بن علی کا لاشا پڑا ہے کہیں عمر بن علی کا لاشا پڑا ہے کہیں عثمان بن علی کا لاشا پڑا ہے کہیں جعفر بن علی کا لاشا پڑا ہے کہیں عبداللہ بن علی کا لاشا پڑا ہے اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کربلا میں مولا علی کے 7 بیٹے شہید ہوئے ہیں اور آج کے اس اسٹیج پر یہ بھی عرض کرتا چلوں حضرت سیدنا حضرت امام حسین کے 6 سگے ویر کربلا کے میدان میں شہید ہوئے آئے افسوس اللہ بھلا کرے ان مورخوں کا یا اللہ بھلا کرے ان ذاکروں کا پھر اللہ بھلائی کرے انہاں مولویاں دا سی سارے بچ شاملہ کہ 2 کا یا ذکر تو یاد ہے علی نے باقی 5 پترہ کی قصور کیتا ہے باقی 5 بیٹوں نے کیا جرم کیا شیعہ سنی تمام مصادر اس بات پر متفق ہیں کہ مولا علی کے 7 بیٹے قربان ہوئے اور آج ایک اور چیز کے حوالے سے ایک اور چیز بھی عرض کر دوں امام حسن مجتبیٰ کے میدان کربلا میں کتنے بیٹے شہید ہوئے چلیں سوال ہے میرا آپ سے اکیلے شہزادہ قاسم ارے بھائی نہیں شیعہ سنی مصادر اس پر بھی متفق ہیں کہ میدان کربلا میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کے کم از کم 3 بیٹوں پر تو اتفاق ہے لیکن زیادہ تر روایات یہ ہیں کہ ان کے 5 بیٹے شہید ہوئے 6 بیٹے حضرت امام حسن مصنع شدید زخمی ہوئے اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اور جو کربلا کے قیدی ہیں ان میں امام حسن کی بیوی بھی ہیں سنیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم سارے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سر جھکا کے سوچیں حسن مجتبیٰ کے بیٹے امام نہیں ہیں ہمارے لیے مہربانی کرو یار مہربانی کرو یار یہ اور لوگ ہوں گے کہ جو جناب اللہ ترازو یوں کرتے ہیں میرا عقیدہ یہ میرے نبی کی 2 آنکھیں ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسین ہے اب تولو اور ناپو ایڑی آنکھ کڑی کوئی فرق نہیں ہے ہمارے نزدیک ہم کیا کہیں کہ حضور کو کون زیادہ پیارا تھا یہ دونوں ملا کر نبی کی تصویر رب نے بنائی تھی یہ دونوں حضور کے دل کا چین ہے لیکن کیا ہم زیادتی نہیں کر رہے کہ ہم ایک شہزادے کی اولاد کا ذکر تو کربلا کے شہیدوں میں دھڑلے سے کرتے ہیں اور دوسرے شہزادے کی اولاد کا نام تک کلو ہم کو نہیں بتایا کیا ان کے شہیدوں میں ابو بکر بن حسن نہیں ہے مہربانی کرو کربلا میں 2 ابو بکر شہید ہوئے ہیں ہاں بسم اللہ یہ ہولیاں بولے ہو سبحان اللہ ہولیاں کی تھی کتنے ابو بکر شہید ہوئے ایک علی کا پتر ابو بکر اور ایک حسن کا پتر ابو بکر اور اس پر شیعہ سنی سارے مصادر متفق ہیں کہ حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت ابو بکر بن حسن کی شہادت بھی میدان کربلا میں ہوئی ہے حضرت بشر بن حسن حضرت محمد بن حسن حضرت عبداللہ بن حسن یہ بیٹے ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ کے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے حضرت قاسم بن حسن تو یہ میدان کربلا میں میرے نبی کی آل میرے نبی کا گھرانہ لٹ گیا ہے او لوگو
اگر درد نہیں آتا تو ذرا اتنا سوچ لو، آج اگر کسی نے 2 دن جیل کاٹی ہو، وہ ساری زندگی اسیر ناموس رسالت لکھتا ہے، کوئی لکھتا ہے فلانا اسیر فلانا اسیر۔ میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اسیری ہی کو ناپنا ہے تو ذرا غور کر معیار زین العابدین کیا ہوگا۔ حضرت سیدہ زینب ان کی اسیری کیسی ہے، اور اگر یہی دیکھنا ہے تو پھر آل محمد کے درد کو محسوس کرو۔ میدان کربلا میں جب ان یزیدی کتوں نے آل بیت کی ان کلیوں کو کاٹ کر ادھر میں صدر کربلا کی ریت پہ بکھیر دیا ہے، رات بیت گئی ہے، اگلا دن آیا ہے، جا کر شمر العین نے قافلہ آل بیت کی خواتین کو اور حضرت امام زین العابدین کو رسیوں میں جکڑا ہے، اور انہیں مارتا ہوا ننگے اونٹوں کی پشتوں پہ بٹھا کر کوفے کی جانب لے جانے کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ چنانچہ چھڑیاں مار مار کر اس قافلے کو چلایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی سیدہ زینب میدان کربلا میں اس مقام سے گزری جہاں شہدائے کربلا کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، انہوں نے دیکھا حضرت امام علی مقام امام حسین کی لاش بھی کٹی پڑی ہے، حضرت شہزادہ علی اکبر بھی پڑے گئے، حضرت شہزادہ قاسم بھی پڑے گئے، حضرت زینب کے باقی میر بھی ان کی لاشیں بھی پڑی ہوئی ہیں۔ سیدہ زینب آپ نے جب دیکھا خود رسیوں میں جکڑی ہوئی ہیں، کوئی حامی حمایتی نہیں ہے، اب منہ مدینے کی طرف گیا اور اس کو پکارا کہ جن کے بارے میں عقیدہ تھا کہ وہ جانتا ہے رب کے علم سے، اسے معلوم ہے کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے۔ سیدہ زینب کے وہ جملے جنہوں نے تاریخ الکامل فی تاریخ میں علامہ ابن اسیر جدری نے لکھا ہے، سمت النجوم الاوالی میں ابن اسامی نے لکھا ہے، اسی طریقے سے دیگر بہت ساری اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ سیدہ زینب جس گھڑی امام حسین کی کٹی پھٹی جسد اطہر کے پاس سے گزری تو دیکھ کر بے قرار ہو گئی، اور پھر میرے نبی کو پکارا اور آواز لگائی، یا محمدہ یا محمدہ هذا حسین بلارا مرمل بالدماء مقطع اللدى یا محمدہ یا محمدہ، او میرے نانا آپ کے نام کی دعائی ہے، ذرا آئیے دیکھیے میدان کربلا میں آپ کا وہ لاڈلہ حسین جسے آپ سینے پہ سلاتے تھے، جسے آپ لوریاں دے دے کے لاڈ سے سلاتے تھے، جسے کھٹی دے کر اور جسے انگلیاں پکڑ کے چلایا، جسے کندھوں پہ بٹھا کے خوش کیا، جسے اپنی پشت پہ بٹھا کر اسے عروج بخشا۔ او نانا آپ کا وہ حسین اس وقت میدان کربلا میں کٹا پھٹا پڑا ہے، مرمل بالدماء، اس کے اوپر چادر کی، اس کے اوپر خون کی چادر اوڑی ہوئی ہے، اس نے اعضاء کٹے ہوئے ہیں۔ او نانا جان آپ کے نام کی دعائی ہے۔ اتنے میں دشمنوں نے پیچھے سے پھر چھڑیاں ماری، سیدہ زینب نے مڑ کے دیکھا، حضرت سیدہ سکینہ، حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت ام کلثوم اور دیگر نبی کی شہزادیاں وہ رسیوں میں جکڑی ہوئی ہیں۔ سیدہ بے قرار ہو کر کہنے لگی، وَبِنَاتُكَ السَّبَايَا وَذُرِّيَّتُكَ الْقَتْلَى تَسْفِي عَلَيْهِمُ السَّبَا یا محمدہ یا محمدہ۔ نانا جان آج آپ کی بیٹیاں قیدی بنا دی گئی ہیں، نانا جان آج آپ کی یہ شہزادیاں قیدی بن گئی ہیں، اولاد آپ کی میدان کربلا میں کاٹ ڈالی گئی ہے، اور نانا جان آج انہیں کفن دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ریت کو ہوا نے اڑا کر ان کے جسموں پہ ڈال کر انہیں کفن دیا ہے، یہ بیرو گورو کفن لاشیں میدان کربلا میں پڑیں گے۔ چنانچہ علامہ ابن اسیر نے بھی لکھا ہے، ابن اسیر جدری انہوں نے بھی لکھا ہے، اور دیگر 10 محدثین مورخین نے لکھا ہے۔ سیدہ زینب کے یہ اشعار جب سنے اپنے بھی رو گئے، بیگانے بھی رو گئے، حتیٰ کہ یزیدی فوج کے اور اہل بیت کے قافلے کے جو جانور تھے وہ بھی رونے لگ گئے۔ اور آج اگر اس واقعہ کربلا کو کوئی بیان کر دے تو کہتے ہیں جی نہیں یہ رونا رونا تو ہے، یہ رونے کے لیے نہیں ہے، ہائے ہائے ہم رونے کے لیے بیان نہیں کر رہے۔ ایک تو یہ جی فلانی جگہ لڑائی ہوئی، فلان بندہ مارا گیا، فلان مارنے والا، اوکے
لیکن جب بیان کیا جائے اس نے پہلے رسیوں سے باندھا، اس نے پہلے اس کو بھوکا پیاسا رکھا، اس نے پہلے اس کو جناب ایک ایک اس کا عضو کاٹا، تو بندہ تڑپ جاتا ہے، ظالم سے نفرت آ جاتی ہے، مظلوم کی حمایت آ جاتی ہے۔ علماء ہم بھی اس لیے واقعہ کربلا کے مصائب اور مظالم کو بیان کرتے ہیں، ہمارے اسٹیجوں پر بیان ہوتے ہیں، تاکہ یزیدیوں سے ہماری نفرت آئے اور آل بیت سے ہماری بولیے ہماری محبت آئے۔ اور اتنا واقعہ کربلا کے یہ مصائب یہ ہمارے بڑے بزرگان دین نے بیان کیے ہیں۔ خدا اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کو کھولے، اس میں بھی انہوں نے اپنے شارٹ انداز سے اپنی بلاغت اور فصاحت کے ساتھ ان سارے واقعات کو انہوں نے سمیٹا ہے۔ الغرض کربلا میں جو ہوا، صبح قیامت تک کائنات کے اندر ہر انسان اس ظلم پر افسوس بھی کرتا رہے گا اور اس ظلم کی مذمت بھی کرتا رہے گا، اور اس خانوادہ آل بیت کی ہمیشہ حمایت بھی کرتا رہے گا۔ اللہ کا فضل ہے، ہمیں حسینی ہونے پہ ناز ہے، ہمیں حسینی ہونے پہ فخر ہے۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے۔ اور اب یہ سارا کچھ آپ نے دیکھ لیا نا بھائی، توجہ ہے، یہ سب کچھ ہو گیا۔ امام علی مقام کا سر جب جا رہے جانب مدینہ دمشق، شہر دمشق کی جانب جا رہا ہے یزید کی طرف، تو یہ آپ نے پڑھا ہے نا، سنا ہے کہ سر حسین نے قرآن پڑھا، بڑی مستی میں ہے، بس اسی پہ میری تقریر مکمل، بڑی مستی میں آئے ہائے۔ شاعر نے بڑا زبردست تخیل بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ یہ مستی نبی کے عشق کی مستی ہے، یہ مستی نبی کی محبت کی مستی ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ حسین جس گود میں پلائے اسی گود میں وہی اترتی رہی ہے۔ یہ جس گھر میں پلائے اس گھر میں جبریل کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ حسین وہ ہے جس کی مدد و شان میں اللہ کے قرآن کی آیتیں، نبی کی فرمان، نبی کی حدیثیں ہیں۔ اور وجہ یہ ہے حسین علی وقار پر عشق کا نشہ ہے، نبی کے دین کا نشہ ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، ایسا نشہ چڑھایا نانے دین دا، لتھی نہ سر کٹا کہ بھی مستی حسین دی، لتھی نہ سر کٹا کبھی مستی حسین دی، کتنی ویکھ صابر ہستی حسین دی۔ اور آج کی اس خطاب میں، آج کے اس اجتماع میں ہم اس وقت کے یزید پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، آج کے یزیدوں پر بھی، اچھیاں بولو یار، اچھیاں بولو یار، اس وقت کے یزید پر بھی، آج کے یزیدوں پر بھی۔ سن لو سپریم کورٹ کے ججوں، ہمارے دل میں تمہاری کوئی تعظیم نہیں ہے، تمہارے فیصلے ہمارے جوتے کی نوک پر ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم میں جن کے دلوں میں حسین آ جاتا ہے، علی آ جاتا ہے، وہاں غم شم، وہاں ڈر شر بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم میں ختم نبوت پر ہماری جانیں بھی قربان، ہمارے بچے بھی قربان، ہماری نسلیں بھی قربان۔ اللہ کی قسم یہ بناوٹی جملے نہیں ہیں، یہ دل کی گہرائی سے یہ جملے ہیں۔ اور میں آج کے اس جلسے میں آپ کو دعوت دینے والا ہوں، اور تمام لوگ جو سن رہے ہیں وہ ان کے لیے یہ دعوت ہے، سن لو اس بات پہ بھی غور کرنا ہے۔ بہت عام پیغام ہے، بس آخری منٹ ڈیڑھ منٹ کا۔ صاحبزادہ سعد الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، بڑے بزرگان دین، دیگر حضرات، غازی صاحب تشریف فرمائیں، میر صاحب تشریف فرمائیں۔ میر صاحب کھانا کھا رہے ہیں، میرے دوست نے، اس لیے مثال ان پہ دے رہا ہوں۔ وہ کھانا کھا رہے ہیں، اچانک ان کو لگ گئی پیاس، ان کو لگ گئی پیاس، ہی نہ لگی گل گھٹو لگ گیا، وہ ہوتا ہے نا کھانا گلے میں پھنس۔ تو ماشاءاللہ اسلم ضیائی صاحب ان کے دوست ہیں، یہ اسلم ضیائی صاحب سے کہتے ہیں پانی دو، کہتے ہیں شاہ جی پانی 50 روپے دی بوتل، بادشاہ مرغا دے گا، مرغا
وہ کہہ رہے گلا پانی دے. کہتا ہے نہیں شاہ جی 50 روپے دی چیز کتوں دے وہاں, میں آپ کو دوں گا جناب حلوہ. حلوہ سنت نہیں ہے. وہ یار گلو سمجھو اللہ دے بندے ہو, بتائیں میر صاحب حلوہ سنت نہیں ہے تو جب سنت ہے پانی بعد میں پہلے حلوہ. وہ پانی مانگے جا رہے ہیں, ان کے گلے میں کھانا پھنسا ہے, اور جناب یہ ان کو جناب اللہ کیا دے رہے ہیں, توجہ رکھنا ہے, یہ ان کو کبھی جناب حلوہ, کبھی بکرا روسٹ, کبھی کیا سے کیا دے رہے ہیں. ایمان سے بتاؤ بھائی, کوئی بندہ عقل والا ایک بچہ, اس بچے کو بھی دیکھو اسے غصہ آئے گا, کہے گا بندے دا پتر بان اللہ دیا بندیا. توجہ ہے, وہ کہے گا خدا کے بندے ان کو پانی پلاؤ, پامیں روپے ہے یا مفت ہے, اس وقت اس کی ضرورت ہے. یہی مثال آج ہمارے کئی مذہبی لیڈروں کی ہے. امت کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے ختم نبوت کا, ڈاکے ڈل رہے ہیں عقیدہ ختم نبوت پہ. پوری دنیا کے قادیانی وہ پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہو رہے ہیں ناموس رسالت کے قانون پہ, اور یہ بڑے بڑے مذہبی ٹھیکیدار یہ قوم کو الو بنا کے کہہ رہے ہیں درخت لگاؤ, سنت درخت لگاؤ. یہ امت کو کہہ رہے ہیں کہ جناب مسجد بناؤ, یہ کہہ رہے ہیں 2 تسبیحاں پڑھو. رب کی قسم ہے لوگو, میرے نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈل رہا ہو, اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ختم نبوت کا دفاع اس وقت تمام فرضوں میں سے سب سے بڑا فرض ہے. اقتدار کے ایوانوں کے مزے لوٹنے والے, بڑے بڑے آئینی اداروں میں بیٹھنے والے, جسٹس اور ججوں کے روپ میں قادیانیوں کے ایجنٹ, وہ اس ملک کے اندر افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں. عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے, اور مذہبی رہنماؤں شرم کرو, تم اس قوم کو بجائے اس کے کہ کہو نبی کے نام پر جان دینا بھی جان لینا بھی جانتے ہیں. اور بچہ کھڑو ایتھے اسٹیج دیا, خدا دی قسم ہے او مذہبی لیڈر ایس بچے کو لو بھی کٹیا نے جنہوں نے حجم ختم نبوت کا معنی سمجھ لگا. لگانا لگانا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اور یہ بچہ اس کے کپڑے میلے پسینے سے شرابور, جسم سے شاید پسینے کی بو آ رہی ہے. سنیو, میں 10 لاکھ کی مہنگی عطر لگا کے اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے مسواک کے فضائل بیان کرنے والے مبلغ کے مقابلے میں اس پسینے کی بو کو ہزاروں گنوں افضل قرار دیتا. لگاؤ نعرہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ان معروضی حالات میں اسلام آباد میں یہ کانفرنس رکھی گئی ہے, اور ہم قبلہ پیر کرم شاہ صاحب العذری کے ادارے میں کھڑے ہیں. ہم غازی خان غازی محمد خان صاحب کے ادارے, اور کون نہیں جانتا حضرت مرحوم مغفور مولانا خالد سروری صاحب کو, کون نہیں جانتا. لیکن یاد رکھو یہ آج کے اس رات کا بڑا پیغام ہے, پیر کرم شاہ صاحب العذریوں یا میرا سید سچا سید پیر سید حسین الدین شاہ. ہمیں کہتے ہو کہ جناب ہر جائی بول پہندے نے, کیا کریں, جن جن بزرگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے انہوں نے ہمیں غیرت سکھائی ہے. انہوں نے ہمیں بولو, انہوں نے ہمیں 96 سال کی عمر ہے, 96 سال, ساری رات ڈرپیں لگی رہیں, شدید علالت,
لیکن جمعے کے وقت پیر قبلہ استاجی سید حسین الدین شاہ صاحب آپ نے کہا میری ویل چیئر لے کے باہر نکلو، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مرتے مر جائیں گے، حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا بات ہے اسلام آباد کے اندر جمع ہونے والے عاشقان مصطفیٰ، کیا خیال ہے کہ ختم نبوت پہ ڈاکہ برداشت کر لیں گے؟ ڈاکہ ڈل چکا ہے، ہن ڈاکوؤں کو لو شے واپس لینی ہے۔ بھئی ہے نا، ہم نے انشاءاللہ لوٹی ہوئی چیز کو واپس لینا ہے۔ ہم ان ارکین اسمبلی کو بھی سلام کرتے ہیں، کسی بھی سیاسی جماعت سے ہماری سیاسی جماعت الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، ہماری سیاسی جماعت تاجدار ختم نبوت، ہماری سیاسی جماعت الصلاۃ والسلام علیکہ، اور اگلا جملہ سن، ہماری سیاسی جماعت لا الہ الا اللہ۔ توجہ ہے، ہم ختم نبوت کے لیے سارے مسلمان ایک ہیں۔ قومی اسمبلی کے اس داڑھی منڈے عبدالقادر پٹیل پہ ان مبلغوں کو میں اللہ دی قسم اوتے کپڑے تے قربان کر۔ یہ جو قوم کو جنہوں نے ہجڑا بنا دی ہے، ہم کچھ نہیں کریں گے، تم کچھ نہ کرو نہ کرو، ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم حضور کی ختم نبوت کی خاطر دل بھی حاضر، آقا تیری ناموس کی خاطر دل بھی حاضر، آقا تیری ناموس کی خاطر۔ جو لکھنے والے ادارے ہیں وہ بھی لکھ لیں، ہم اپنا احتجاج یہ کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے یہ غلط فیصلہ دیا ہے۔ او بھائی بھٹو کو پھانسی چڑھایا کس نے؟ ججوں نے۔ آج تک ایک بھی پیپلز پارٹی والا کہتا ہے کہ بھٹو قاتل تھا، واقعی ٹھیک پھانسی چڑھا؟ وہ سارے کہتے ہیں ججہ نے کھچ ماری، کہتے ہیں نا۔ اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی ساری کی ساری جماعت سپریم کورٹ کے ججوں کا فیصلہ نہیں مانتی۔ وہ جو پیچھے نواز شریف معطل ہوا تھا، کیا بولتے ہیں اس کو، وہ نائل قرار دیا گیا تھا، یہ سارے نون لیگی اس کو گالیاں دیتے تھے کہ نہیں ججوں کو؟ اور بولو وہ ثاقب نثار کو گالیاں دیتے تھے کہ نہیں؟ کہتے تھے نہیں یہ جھوٹا ہے، کمینہ ہے، فلانا ہے، اس نے غلط فیصلہ دیا۔ اچھا آگے بڑھو، پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے دیے ججوں نے، پی ٹی آئی والے سارے لگے ہوئے نا کہ انہوں نے فیصلہ غلط دیا۔ تو بھائی اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، اگر ان کے لیڈروں کے خلاف فیصلہ ہو، ان کے سیاستدانوں کے خلاف فیصلہ ہو، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کا انکار، تو میرے رسول کی ختم نبوت کے خلاف یہ شیطان فیصلہ دیں، ہم ان کو کیسے مان سکتے ہیں؟ اس لیے ہم ڈنکے کی چوڑ میں کہتے ہیں ان ججوں کا فیصلہ، اور ہم اپیل کرتے ہیں کہ ریاست سے، گورنمنٹ سے، کہ اس کے آئینی حل نکالو، ملک کے اندر افراتفری نہ چاہو۔ یہ حل نہیں ہے جس طرح بعض نادیدہ قوتیں جو قادیانیوں کے ایجنٹ اداروں میں گھسے ہوئے، ان کے ایما پر علماء کی گرفتاریاں فلانا، اے کام نہیں ہوندا۔ ہاں یہاں ہر بندہ ہی غازی علم الدین ہے، یہاں ہر بندہ ہی غازی ممتاز ہے، یہاں ہر بندہ ہی عاشق مصطفیٰ ہے۔ تو پھر لاؤ نعرہ، تقریر میری مکمل، تاجدار ختم نبوت، اور یہاں جتنے علماء ہیں سارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، اوپر پنکھے کا خیال کرنا ہے، سارے علماء ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر یہ اس بات کا عہد کرے، ہر شخص آپ بھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، جتنے بندے دائیں بائیں والے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر لہرائیں ہاتھوں کو، اور پھر یہ نعرہ لگائیں، من سب نبیاں، من سب نبیاں، من سب نبیاں، من سب نبیاں، تاجدار ختم نبوت۔ اور اللہ دی قسم ہے آج میرا رانجا اے ہون پیسے پورے ہوئے، اور رانجا راضی ہوئے، تاجدار ختم نبوت۔ سے گزارش ہے کہ اپنی جگہوں میں تشریف رکھیں، بس چند منٹ ہیں، پھر دعا ہوتی ہے۔ اس ادارے کے معتمم ہیں، آج کی اس محفل کے میزبان ہیں جناب محترم علامہ غازی محمد خان صاحب۔ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور کلمات تشکر ادا کرتے ہیں۔ جتنی دیر میں آپ تشریف لاتے ہیں کہ اعلان بھی سماعت فرما لیجیے کہ 6 اگست بروز منگل بعد نماز مغرب جامع مسجد غوثیہ G91 میں ایک عظیم الشان خاتم النبیین و شہید اعظم کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں دیگر علماء کرام کے علاوہ معروف دینی شخصیت، مذہبی اسکالر حضرت علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب
آپ تشریف فرما ہوں گے اور اس میں خصوصی خطاب آپ کا ہوگا۔ 6 اگست کو نماز مغرب کے بعد جامع مسجد توسیہ آج کی اس نشست میں دور و نزدیک سے بہت سارے صاحبان علم تشریف فرما ہوئے، خانقاہوں سے وابستہ اہل محبت تشریف فرما ہوئے، اور کچھ ایسی شخصیات بھی ہیں کہ جنہوں نے حاضری دینی تھی لیکن کسی مصروفیت، کسی مجبوری کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے، بالخصوص حضرت قبلہ پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب ترمذی محمدی سیفی، آپ کے بہت سارے وابستگان، خلفاء، عقیدت مند آج کی نشست میں تشریف فرما ہوئے۔ میں ان سب احباب کا شکر گزار ہوں، اور قبلہ پیر صاحب کا بھی، کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے، رفعتیں عطا فرمائے۔ اس طرح کامرا سے، واکنڈ سے احباب تشریف فرما ہوئے، پیر سید فیروز شاہ صاحب قاسمی، آپ کے وابستگان آج کی اس تقریب کی رونق بنے۔ راولپنڈی اسلام آباد کی جلیل القدر شخصیات یہاں پہ تشریف فرما ہوئی، اسلام آباد کے علماء یہاں پہ تشریف فرما ہوئے، بہت سارے مشائخ جلوہ گر ہوئے، کچھ کے اسماء گرامی لیے گئے اور شاید کچھ کے اسماء گرامی نہیں لیے جا سکے، لیکن یہ اس ہستی کی محفل ہے کہ جس کے لاشیں پر گھوڑے دوڑے ہیں، اور جس پہ ہوا چلتی تھی تو گرد ڈالتی تھی، تو یہاں کوئی کہیں پہ بھی آ کے بیٹھ گیا تو یہ اس کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس حاضری کی برکت سے اللہ کریم سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ آخر میں ایک شعر سلام کا پڑھا جائے گا، اور اس کے ساتھ متصل بات دعا ہوگی، اور سلام کے لیے ایک شعر آپ آ جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں سلام، شمع بز میں جس نے حق کر بلا میں عطا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گر کا کر سب سپرد خدا کر دیا، کر لیا جس نے نوش شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں یا الہی صدقہ بلند رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول سید الانبیاء والمرسلین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا الہی ہست عالم رحمتن بر عالمہ اتقدار و فضیلت جست جزم ظالمہ واشتاطاعتم کلیل رسول اعمال کسید فاقو عنی کل زمن بیر اصحاب اولا، اذکر مامور درکل منور قلب ما اسقط علی انبیاء اولیاء و اصفیاء۔ رب عزوجل ذکر امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عقیدت کے پھول نظم میں نثر میں نچھاور کیے گئے، کلام شریف کی تلاوت کی گئی، تسبیحات پڑھی گئی۔ اللہ اپنی کرم اور مہربانی سے اس محفل کی جتنا تمام انتظام کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جتنی بھی کلام شریف ذکر اذکار کیا گیا
مولا آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً عقیدتاً نذرانتاً محبتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آقا حضور علیہ السلام کے توسل سے آپ کی جتنی امت دنیا سے رحلت فرما کی سب کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوصاً بالخصوص سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جتنے رفقاء ہیں میدان کرب و بلا میں جام شہادت نوش کیا ہے، اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ رب عز و جل سلسلہ عالیہ نقشبندیہ چشتیہ سہروردی قادری قلندری اویسی کے جتنے بزرگان دین دار فانی سے پردہ فرما گئے ہیں سب کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس محفل پاک میں دور دراز سے سفر کر کے آنے والے احباب کے جتنے غرسہ دار فانی سے رحلت فرما گئے سب کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مالک عز و جل اپنے کرم اور مہربانی سے سب کی دلی نیک حاجات نیک تمنائیں پوری فرما۔ ہمارے سینوں میں جتنی قدورتیں بغض حسد تکبر غرور دور فرما کر ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرما دے۔ شکر کرنے والے دل، ذکر کرنے والی زبانیں عطا فرما دے۔ اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما جس میں تیری ذات راضی اور خوش ہو جائے۔ ہمیں ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس میں تیری ذات کی ناراضگی ہے۔ مالک عز و جل جتنے بھی احباب اس محفل پاک میں وقت نکال کے حاضر ہوئے ہیں آئندہ برکت والی زندگی نصیب فرما۔ اہل علم نے کافی وقت نکال کے مولا محبت و عشق میں ڈوبے ہوئے ہمیں صحابہ و اہل بیت کی محبت کا پیغام دیا ہے، ان کے علم میں عمل میں فضل میں مزید برکتیں اور ترقیاں نصیب فرما۔ دین اسلام کی خدمت خالصاً اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کی لالت ریاکاری فسق و فجور سے محفوظ فرما۔ اشاعت دین میں آنے والی ہر رکاوٹ اپنے کرم اور مہربانی سے دور فرما دے۔ سب کی دلی نیک حاجات اور نیک تمنائیں پوری فرما دے۔ جتنے بھی بیمار گھروں میں اسپتالوں میں زیر علاج ہیں ان کے علاج کو شفا کا ذریعہ بنا، کلی شفا عطا فرما۔ فردن جتنے مریضوں کے لیے کہا گیا ہے شاید مجھے نام یاد نہ رہیں، الہی علیم بذات صدور تیری ذات ہے، سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرما، قید میں ہیں رہائی کے اسباب پیدا فرما، وطن سے دور ہیں واپسی کے اسباب پیدا فرما۔ مولا کریم اپنی رحمت اور کرم کے صدقے سے عالم اسلام کے مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ ہمیں نیک حکمران عطا فرما دے، ایسے حکمران نصیب فرما جو دین کی سمجھ رکھنے والے، ملک کے ساتھ وفا کا جذبہ رکھنے والے ہیں۔ مولا یہ ملک تیرے نام کے اوپر قائم ہوا ہے، اس کو اسلام کا قلعہ بنا دے۔ نفاذ شریعت میں آنے والی ہر رکاوٹ اپنی کرم اور مہربانی سے دور فرما دے۔ ہمیں ناموس رسالت، ناموس صحابہ و اہل بیت کے اوپر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما دے۔ مولا آقا کریم علیہ السلام کی جتنی امت دنیا سے رحلت فرما گئی ہے سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ چشتیہ سہروردی کے ساتھ جتنے بھی بزرگان دین وابستہ دار فانی سے پردہ فرما گے سب کو درجات کی بلندیاں نصیب فرما دے۔ گنگول شریف کے سجادہ نشین پیر سید منور حسین شاہ صاحب اس دار فانی سے رحلت فرما گے، ان کو درجات کی بلندیاں نصیب فرما، ان کی دینی خدمات کو قبول و منظور فرما دو۔ اے اللہ اپنے کرم اور مہربانی سے یہ خلا ہمارے درمیان میں جو ہے اپنی رحمت اور کرم کے صدقے سے اس کو پورا فرما دے۔ مالک عز و جل دور و نزدیک سے آنے والوں کو قدم قدم کے بدلے نیکی کا صلہ نصیب فرما۔ جتنے بھی علماء نے اس محفل پاک میں راولپنڈی اسلام آباد کی تنظیمات نے اس محفل کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی کاوشیں اور کوششیں کی ہیں، اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرما کر سب کی یہ کوششیں میدان معاشر میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ مولا مسلمان جہاں جہاں آقا کریم علیہ السلام کی ناموس کا پہرا دے رہے ہیں، مسلمان جہاں جہاں آزادی کی خاطر جنگ لڑ رہے ہیں کامیابیاں نصیب فرما دے۔ خصوصی طور پہ فلسطین کے مسلمانوں کی قربانیاں اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ بیت المقدس کو یہود و نصارہ کے تسلط سے آزاد فرما کر مسلمانوں کے سجدوں سے آباد فرما دے، مسلمانوں کی غیبی امداد فرما دے۔ اے اللہ اپنے کرم اور مہربانی سے ہم جو مانگ سکے نہیں مانگ سکے بن مانگے ہمارے حق میں جو بہتر دعا سے شرف قبولیت نصیب فرما دے۔ مولا اس ادارے کو دن دگنی رات دگنی ترقی نصیب فرما دے۔ اس ادارے کے بانیان اول جناب محمد خالد سروری صاحب نے اپنی شبانہ روز محنت کر کے اس دارالحکومت میں مولا اس عظیم جو ادارے کی بنیاد رکھی ہے، اے اللہ اپنی کرم اور مہربانی سے میدان معاشر میں ان کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ مولا اس کو اسلام کا ایک مضبوط قلعہ بنا دے، اس کی
جو اس نمائندگی محمد خالد سلوی صاحب کے لفتے جگر محمد غازی صاحب فرما رہے ہیں، مولا ان کو استقامت نصیب فرما دے، ان کے جتنے معاونین منتظمین ہیں سب کو حوصلہ عطا فرما، دین اسلام کی خدمت خالصاً اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا اپنے کرم اور مہربانی سے ہمیں قرب قیامت کے تمام فتنوں سے محفوظ فرما دے، فتنہ دجال سے محفوظ فرما دے، سلامتی ایمان میں زندگی نصیب فرما، سلامتی ایمان میں موت نصیب فرما۔ اے اللہ جس طریقے سے یہ نورانی چہرے مولا اس سٹیج کے اوپر اکٹھے ہو کر تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں، اے اللہ میدان محشر میں بھی نبی پاک صاحب تسلیمات کے دامن کے دیجے سب کو اکٹھا ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آقا کریم علیہ السلام کے قرب میں ہمیں جگہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ کرم اور مہربانی فرما دے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر ذرہائے من پذیر، اور تو بینی حساب ناگزیر، آز نگاہ مصطفیٰ پہ نہا بغیر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی و سندی یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ گزارش ہے کہ 1 منٹ کے لیے تشریف رکھیے گا۔ گزارش ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فلسطین میں ان کی ایک عظیم شخصیت تھی اسماعیل ہانیہ، ان کو شہید کیا گیا، تو ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے ان کے لیے دعا فرمائیں۔ آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم وسلم۔ مولا کریم ان پاکیزہ کلمات کی برکت سے تمام شہداء اسلام کے راستے مدد فرما۔ مولا کریم اسماعیل ہانیہ کی آنے والی منزلوں کو آسان فرما، ان کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم انہیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرب نصیب فرما۔ مولا کریم ان کی اس قربانی کی برکت سے، پاکیزہ خون کی برکت سے فلسطین کو آزادی عطا فرما، فلسطین کے دشمنوں کو، اسرائیل کو دست و نابود فرما، امت مسلمہ کو اتحاد اتفاق نصیب فرما، اور مل کر اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و علی آلہ وسلم۔